اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیت میں کیا پڑھا تھا جی؟ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَ حَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّہ۔ پچھلی آیت میں دونوں کی نیتیں اور ارادوں کا اظہار ہے، یعنی اس نے دروازے بند کیے اور کہا کہ آ جاؤ، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اب کیا ہوا جی؟ وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ اور لقد، لام بھی جو ہے لام لازم مذالکہ، یہ بھی حرف تاکید ہے، اور قد بھی تاکید کے لیے آتا ہے، اور یہ قسم کا مفہوم دیتا ہے، یعنی فعل، جملہ فعلیہ میں قسم کا مفہوم دے، بہت زیادہ شدت میں تاکید کے بعد۔ وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ، ہا میم میم، ہا میم میم، باب نصرہ سے ہم یا ہم من، دل میں ارادہ کرنا، دل میں عزم کرنا۔ حالانکہ ایک عزم کا لفظ بھی عربی میں ہے، وہ تھوڑا زیادہ پختہ کے حوالے سے آ جاتا ہے، عزم مصمم کے حوالے سے، پختہ کے حوالے سے جو عزم کا مفہوم ہے، لیکن اردو کے حوالے سے جیسے کوئی آدمی دل میں عزم کر لیتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، لیکن دل میں کرنا، دل میں وہ ارادہ رکھتا ہے اور ابھی عمل نہیں کیا۔ ہم کس کو کہتے ہیں جی؟ ایسا ارادہ، ایسا عزم جو دل کے اندر ہے لیکن ابھی اس پر عمل نہیں کیا، ابھی دل کے اندر ہے وہ۔ تو ہم یا ہم، دل میں ارادہ کرنا، ابھی منفی معنوں میں بھی آ جاتا ہے۔ ہم اس ایک نے ارادہ کیا، اور ہم دو نے کیا، اور ہم سب نے کیا، اور ہمت تے ساکن آ گئی، واحد مؤنث غائب کا صیغہ فعل ماضی میں آ گیا۔ ہمت، اس مؤنث نے، اس عورت نے، یعنی یہاں کس کا ذکر آ رہا ہے؟ قرآن حکیم میں یہ پہلے بھی ایک دفعہ آیا ہے، اذ ہمت طائفتان ان تفشلا، جب دو گروہوں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ وہ بزدلی دکھا دیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا مددگار، ان کا ولی بن گیا۔ تو ہمت کا مطلب ہے یعنی انہوں نے اب اس پر ابھی بزدلی جو ان کے دل کے اندر تفشلا آئی تھی، بزدلی کہہ لیں آپ، کچھ بھی کہہ لیں، یعنی وہ جو آ گئی تھی ایک، تو اس پر ابھی عمل نہیں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کا ولی ہو گیا، اور وہ اپنے ان کے قدم اللہ تعالیٰ نے جما دیے۔ زلیخا نے وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ، کس کا ارادہ کیا جی؟ یہ بھی ایک بڑی لمبی بحث ہے کہ ہمہ کے ساتھ با کا اگر پراپوزیشن آ جاتی ہے تو اس کے اندر نرمی کا مفہوم آ جاتا ہے۔ تو ہم یہم، دل میں ارادہ کرنا، قصد کرنا۔ تو جو ہی اس نے دروازے بند کیے، وَلَقَدْ حَمَّتْ، تو اس نے قصد کیا، بھی ہی کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے جی؟ یعنی اس کا قصد، اس نے قصد کیا، کس کا قصد؟ بھی ہی، اس کا، یعنی کہ اس کا، کس کا؟ یوسف علیہ السلام، یعنی اس نے اسی وقت قصد کر لیا حضرت یوسف علیہ السلام، یعنی وہ جو گناہ کا ایک اس کے اوپر ایک سوار تھا، اس نے حضرت یوسف کی طرف اس کا ارادہ کیا۔ وَحَمَّ بِهَا، اچھا اس کو بھی ہم پڑھتے ہیں، لیکن پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا جو ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہاں پہ جو ساری کی ساری بحث ہے وہ لولا کی ہے۔ لولا، یہ اس پوری آیت میں ایک مرکزی کردار ادا کر رہا ہے،
وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اس میں لولا کا کردار جو ہے یہ بہت اہم ہے۔ لو کا مطلب کیا ہے جی؟ اگر۔ لا کا مطلب نہ یا نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اگر کیا چیز ہوتی ہے جی؟ جملے کے اندر اگر آ جائے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ شرط کا ایک مفہوم پیدا کرتا ہے، شرط۔ اور شرط کا ایک شرط ہوتی ہے اور ایک جواب شرط ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ واو آیا نا، واو کیا ہے؟ عطف ہے۔ یہ اور جملہ ہے، لقد ہمت بھی، اس عورت نے حضرت یوسف کا ارادہ کیا۔ واو آ گیا تو عطف ایک علیحدہ بات آنا شروع ہوئی۔ اب اس میں آپ عام طور پہ عربی دیکھتے ہیں قرآن میں نہیں، جملہ علیحدہ ہو گیا نا، جب واو آ گیا تو اس جملے نے اپنی شکل اختیار کی، تسلسل تو اپنی جگہ پہ، جیسے پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا، یہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات۔ تو عطف کے بعد اب یہاں پہ شرط آئی، شرط لولا کے بعد ہوتی ہے۔ لولا کا مفہوم اگر آپ نے لینا ہے تو جو لغت کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ لولا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا، اب یہ کو غور سے دیکھیں گے، یعنی کچھ بھی یہاں پہ لگا دیں، ہاں جی، مثلا اگر استاد نہ ہوتا تو، اب یہ جواب آنے لگا ہے، شاگرد ہاں جی نہ سمجھتا۔ اب پتہ چلا کہ یہ جو شاگرد سمجھا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ استاد۔ لو لا کے بعد جو چیز آتی ہے اس کا اثبات ہے، اور جو جواب شرط اس کے ساتھ آئے گا وہ کیا چیز ہے؟ اس کی نفی ہے، یعنی وہ کام نہیں ہوا۔ نہیں یہاں شرط آ گئی نا، ابھی دیکھیں آپ اس کو پورا پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ وہ بغیر شرط کے ہے۔ وَلَقَدْ ہم، اس کے ساتھ لقد لگ گیا ہے۔ لقد کا مطلب کیا ہے کہ وہ ارادہ کر چکی تھی۔ وَلَقَدْ ہمت بِهِ، وہ ارادہ کر چکی تھی، پکا اس نے عزم کر لیا، یعنی کہ جو ہی دروازے بند کیے تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصد کر لیا، لیکن ہم بہا لولا، اب یہ شرط ہے۔ اب شرط کیا ہے؟ ارآ برہان ربہ، یہ ساری شرط ہے۔ وہم بہا، یہ کیا ہے؟ یہ جواب شرط ہے۔ اس کو مقدم کر دیا جواب شرط کو، اور شرط کو مؤخر کر دیا۔ جملہ کیا ہے؟ لولا ارآ برہان ربہ وہم بہا، اگر وہ نہ دیکھتے اپنے رب کی برہان کو تو حضرت یوسف بھی ارادہ کر جاتے۔ اگر اس کو روک دیں آپ اگلے حصے کو تو پھر کیا مطلب؟ وَلَقَدْ ہمت بِهِ وَهَمَّ بِهَا، تو حضرت یوسف نے بھی ارادہ کر دیا۔ اچھا، مفسرین میں کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف کا ارادہ کیا تھا، وہ جو ہمہ بہا کیا ارادہ کرتے، وہ ایسے ہے جیسے ایک بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے، ہاں جی، مغرب یا ظہر کی نماز، عصر کی نماز کے وقت وہ پانی دیکھتا ہے، پانی دیکھ کے اس کے دل میں پانی کی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس کا روزہ توڑنے کا ارادہ ہے۔ میلان جس کو کہتے ہیں، میلان، ہاں جی، آدمی کو جھکاؤ ہے کسی جانب، تو جھکاؤ ہو جانا اندر سے ایک آ جانی کیفیت۔ اور یہاں پہ میں ایک اور بھی جو مفسرین نے بات لکھی ہے کہ نبیوں کی جو عصمت ہے، ان کا معصوم ہونا ہے، اس کا بھی ہمیں اس آیت میں پتہ چلتا ہے کہ نبیوں کا معصوم ہونا یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر گناہ کرنے کی کوئی
یعنی کہ کوئی انسٹالیشن ہی نہیں ہے، یعنی قدرت ہی نہیں رکھتے گناہ کرنے پہ، رکھتے ہیں لیکن فہم و فراست اور ان کا جو ایک نورانی وجود ہے، روحانی وجود ہے، اس کی اتنی طاقت ہے اس کے اندر، وہ اس مقام پہ ہے کہ وہ ہلکے سے بھی اشارے سے پہلے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہونے لگا ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کر ہی نہیں سکتے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو ہم بحال لکھ کر اس جانب بھی اشارہ کیا گیا تاکہ ہاں جی، اگر نبی میں گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے تو پھر نبی کا کمال کیا ہوا؟ ہاں جی، اگر ایک بندے کے اندر ایک صلاحیت ہی نہیں ہے تو پھر کمال کیا ہوا اس آدمی؟ کمال یہی ہے کہ اس کے اندر وہ طاقت بھی موجود ہے لیکن اس کی شخصیت لولا، اگر نہ ہوتا، کیا نہ ہوتا؟ ان مصدریہ ہے کہ رآ، رے حمزہ یا مادہ ہے، رآ یرا، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھنا۔ دکھانے کے لیے کیا آتا ہے جی؟ ارا یوری، دکھانا۔ تو رآ، اس نے دیکھا۔ اگر نہ ہوتا کہ رآ، اگر، اب یہاں پہ ترجمہ کیا کریں گے؟ لولا ارا، اگر وہ نہ دیکھ لیتے، اگر وہ نہ دیکھ لیتے۔ اب یہ لولا کا کی شرط کا جو اس کا اسم ہے وہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ خبر اس کی لولا کی زیادہ تر معذوف ہی ہوتی ہے کہ کیا اس چیز کے اندر برہانہ، کس چیز کو وہ نہ دیکھ لیتے۔ دیکھنا کیا ہے جی؟ فعل ہے۔ وہ کا کیا ہے جی؟ فاعل ہے۔ ہر فعل کے اندر فاعل چھپا ہوتا ہے۔ اب کس چیز کو نہ دیکھتے؟ برہانہ، بے رے ہے، برہ یبرہو کا مطلب ہوتا ہے انتہائی روشن، چمکدار، سفید ہونا۔ برہتن کہتے ہیں انتہائی سفید رنگ کی لڑکی کو، برہتن، تو انتہائی روشن، چمکدار، سفید ہونا۔ اس سے فعلان ان کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے۔ فعلان، فعلان ان کے جیسے، رحم یرحمو سے رحمان، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ تو فعلان ان کے وزن پہ مبالغے کا صیغہ آ گیا۔ برہان، بات کہتے ہیں کہ یہ نہیں، اس مادے سے نہیں ہے، برہان ایک علیحدہ سے لفظ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے جی؟ ایسی دلیل کہ جو کاتے ہو، کاٹ دینے والی، اور اس کو کوئی نہ کاٹ سکے، یعنی ایسی دلیل کہ جس کا کوئی توڑ نہ ہو، یعنی ایسی کوئی روشن دلیل، ایسی کوئی روشن چیز کہ جس کا کوئی توڑ ہو ہی نہ۔ تو اگر نہ دیکھ لیتے وہ، اب اس کو آپ ایک نشانی کے طور پہ بھی لے سکتے ہیں جو یہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ رآ برہانہ، برہانن، تو یہ مضاف بنتا اگر تو کیا ہوتا ہے؟ مضاف بنا، سوری ہاں، اگر یہ مفعول تھا تو یہ برہانن سے کیا بنا؟ برہانن بنا، برہانن، لیکن پھر یہ ہلکا ہو کے کیا بن گیا؟ برہانہ، یہ بن گیا مضاف، برہانہ مضاف بن گیا۔ سوال پیدا ہو گیا بھائی کس کی نشانی دیکھ لی؟ اب یہ ربن تھا، یہ ربی ہو گیا، اچھا یہ برہانہ کا تو ہو گیا مضاف الیہ، یعنی رب کی نشانی، رب کی دلیل، لیکن یہ رب بن نہیں ہوا تو یہ بھی مضاف بن گیا۔ کس کا مضاف بنا؟ ہی، اس کا، یعنی اپنے
اب یہ مضاف الیہ ہے اس کا، یہ رب مضاف بنا، اس کا مضاف الیہ رب، کس کا رب؟ اس کا رب، یعنی اپنے رب کی نشانی، اپنے رب کی دلیل اگر وہ نہ دیکھ لیتے، اپنے رب کی، اب یہ ہے نصب ہے کو کے ساتھ کہیں گے ہم، اگر وہ نہ دیکھ لیتے اپنے رب کی دلیل یا اپنے رب کی نشانی کو کہاں سے آیا جی؟ مفعول ہونے کی وجہ سے، یہ ہو گیا شرط۔ اگر وہ نہ دیکھ لیتے، شرط ہوگی نا، تو جواب شرط کیا ہے؟ وَحَمَّ بِهَا، یہ جواب شرط ہے جو مقدم کر دیا گیا ہے، پہلے آ گیا، جو اس کو اٹھا کے اس کو پہلے کر دیا گیا۔ ہما، تو یہاں پہ عطف کا ترجمہ کر دیں گے تو اور کی جگہ اور بھی لکھ سکتے ہیں۔ ہم بہا، وہ ارادہ یا قصد کرتے، کرتے کا ترجمہ میں نے کہاں سے کیا ہے؟ حالانکہ ہما کا تو مطلب ہے اس نے ارادہ کیا، تو کرتے کہاں سے کیا ترجمہ؟ اگر کی وجہ سے۔ را اس نے دیکھا، تو میں نے ترجمہ کیا کیا ہے؟ ان کی وجہ سے نہیں آیا، شرط کی وجہ سے آیا۔ اگر وہ نہ دیکھ لیتے، دیکھیں نا، آپ نے کھانا کھایا، اگر اس کے پیچھے لگائیں، اگر آپ کھانا نہ کھاتے، اگر کی وجہ سے، ہاں جی، را کا مطلب اس نے دیکھا، تو اگر وہ دیکھتا، لا آ گیا تو اگر وہ نہ دیکھتا، لیکن کیونکہ نبی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، تو ادب سب سے پہلی علامت ہے، اگر وہ نہ دیکھتے، اگر وہ نہ دیکھ لیتے کس چیز کو؟ برہان ربہ، اپنے رب کی دلیل کو، تو کیا کرتے؟ قصد کرتے۔ یہ نہیں اب ترجمہ کریں گے کہ اس نے قصد کیا، لقد ہمت میں قد کی وجہ سے کر چکی تھی، وہ قصد کر، اس نے قصد کر لیا، لیکن یہاں پہ کیا؟ وہ قصد کر لیتے، بہا کا، ہا اس کا، یعنی اس عورت کا، زلیخا کا، وہ بھی قصد، اگر وہ اپنے رب کی برہان، اب یہ اپنے رب کی برہان کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے جی کہ ان کو ایک دم ایسے ہیولا سا خیال میں آیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی ان کو سامنے شکل آ گئی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے جی؟ کہ والد کا جو ایک احترام ہے اور وہ جو ایک ادب تھا، وہ ایک دم۔ دوسرا کوئی بھی دلیل تھی واللہ عالم، اب اس کے بارے میں اتنی زیادہ تفصیلیں نہیں ہیں کہ وہ برہان کیا تھی کہ جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی چیز تھی جس نے، اب یہاں پہ اس برہان کا مطلب کیا ہے جی؟ بہت غور کرنے کی بات ہے۔ یہ برہان کیا ہے؟ پتہ ہے کیا ہے جی؟ یہ اللہ کی حفاظت ہے۔ وہ جو نبیوں کا معصوم ہونا، یہاں اللہ کی حفاظت آئی، لیکن مفسرین کہتے ہیں وہ جو انہوں نے کہا تھا نا معاذ اللہ، حضرت یوسف نے کیا فرمایا تھا؟ معاذ اللہ، یہ برہان اس کا نتیجہ تھی۔ مجھے نفس مارا تو لے گیا تھا، لیکن رب کے رحمت نے مجھے بچایا۔ نہیں، اس کے بارے میں آراء یہ بھی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت یوسف کا جملہ ہے، ہو سکتا ہے کہ زلیخا کا جملہ ہے، یا کس کی بات ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ جب بھی آدمی کو گناہ کا خطرہ ہو، کہیں مجھ سے گناہ ہو ہی نہ جائے، کہیں میں اس غلط کام میں پڑ ہی نہ جاؤں، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اللہ سے درخواست کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس گناہ سے بچا۔ یہی بات حضرت یوسف علیہ السلام نے آگے جا کے کہی کہ اللہ مجھے جیل پسند ہے بنسبت یہ کہ میں کہیں اس غلط کام میں نہ پڑوں۔ تو اب دیکھیں اس میں ایک بہت بڑا نقطہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اگر چپکے سے زنا کر دیتے تو معاشرے میں لوگوں کے سامنے تو آپ کے بارے میں کوئی باتیں نہ ہوتی۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام جیل پہنچ گئے
تو جو محل کے اندر کی یا گھر کے اندر کی باتیں ہوتی ہیں کتنے فیصد لوگوں کو پتہ ہوتی ہے؟ 1% بھی نہیں ہوتے، لیکن معاشرے میں باتیں کیا چلتی ہیں، او ہو اچھا یہ لڑکا ہے جن دیکھو یار انہوں نے بیٹا بنا کے گھر میں پالا اور اس نے اسی عورت پہ ہاتھ ڈال دیا، تو کتنی جگ ہنسائی کی بات ہے، کتنا پڑا ہوگا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ پیغام دیا، بھائی اللہ کو ناراض نہیں کرنا، ساری دنیا جو کہتی ہے کہتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو جب گناہ کی بات آتی ہے تو کہیں جی مجھے خطرہ ہے، خود آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اس گناہ میں کہیں پڑ ہی نہ جاؤں، یہ حرام میں کھا ہی نہ جاؤں، یہ غلطی میں کہیں کر ہی نہ دوں، تو اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے بچا، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ پھر اگر وہ بندہ سچا ہے اپنے اس معاذ اللہ کہنے میں، تو پھر اللہ کی برہان آئے گی اور اس کو بچا کے لے جائے گی۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ تو یہ شرط تھا اور یہ جواب شرط ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ قصد انہوں نے کیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اگر وہ نہ دیکھ لیتے تو وہ قصد کرتے، یہ جواب شرط ہے۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ مخلصین، اچھا اس کا دو حصے کر لیتے ہیں۔ كَذَلِكَ اسی طرح، کا کیا ہے جی؟ حرف تشبیہ ہے، اور ذالکہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے۔ کذالکہ اسی طرح ہی، یعنی یہ جو سب کچھ ہوا، یعنی اس نے حضرت یوسف علیہ السلام نے معاذ اللہ کہا، اس نے کس حرکت کی، اور ایک کذالکہ یہاں کس طرف ہے جی؟ برہان کی طرف۔ یہ جو ہم نے برہان بھیجی ہے اپنی حضرت یوسف کو روکنے کے لیے، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ لام تعلیل، یعنی اس کی علت بیان ہونے لگی ہے کہ کس وجہ سے ہے یہ لام تعلیل، کس وجہ سے، اس کو لام کئی بھی کہتے ہیں۔ کئی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تاکہ۔ تو لنصرفا یہ اس لیے تھا تاکہ، مقصد کیا تھا اس کا جی؟ نصرفا، صاد رے فے، صرفا یصرف، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھیرنا، کسی چیز کو پھیر دینا، یعنی کہ ایک حالت سے دوسری طرف پھیر دینا۔ یعنی ایک حالت بندے کی کیا ہے؟ وہ بندہ گناہ کرنے جا رہا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کو اس حالت سے پھیر دوسری طرف منہ کر دیا، توبہ کر دی بندے۔ ایک آدمی جو ہے تصریف آیات، تصریف الآیات کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، با آیت کا پھیر کے لانا، یعنی قرآن حکیم میں ایک مضمون جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ طریقوں سے بار بار آ رہا ہے، توحید بار بار آ رہی ہے، شرک کی نفی بار بار آ رہی ہے، نبیوں کی اتباع بار بار آ رہی ہے، جہنم کا خوف بار بار آ رہا ہے، تصریف صرف یصرف تصریفا، بار بار کسی چیز کو گھما کے لانا۔ تو صرف یصرف ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھیر دینا۔ جی ضرب یضرب سے، تو صرف یصرف، یصرف تو یصرف سے نصرف، ہاں جی، یصرف وہ پھیرتا ہے اور نصرف ہم پھیرتے ہیں۔ اب یہ لام تعلیل آیا تو اس نے کیا کیا؟ نصرف کو کیا کر دیا؟ نصب دے دیا اس نے فعل مضارع کو۔ لام تعلیل کیا کرتا ہے؟ نصب دے دیتا ہے۔ تو لنصرف تاکہ ہم پھیر دیں۔ اب یہاں پہ ایک چیز پہ غور کرنا ہے، لنصرف ہم پھیر دیں، ہم کیا جی؟ نحن، ہم، یہ ہو گیا فاعل، پھیرنا کیا ہے؟ فعل ہو گیا۔ اب کس چیز کو پھیرنا ہے؟ وہ حالت نصب میں ہوگی، تو نصب میں کیا ہے؟ سوء اور فحشاء، تاکہ ہم پھیر دیں، کس چیز کو پھیریں؟ السوء، برائی کو، برائی کو کہاں سے ہے جی؟ نصب کی وجہ سے، واو، اور الفحشاء، اب اس کے ساتھ بھی کو لگائیں، فحشی کس چیز کو کہتے ہیں؟ بے حیائی کو۔
فحشا، اب اس میں وقت کی کمی کی وجہ سے میں زیادہ نہیں لے رہا اس کو. تو فحاشی کس چیز کو کہتے ہیں؟ فحش، ننگے گناہ کو کہتے ہیں، یعنی ایسا گناہ جو کہ فحاشی کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ ایسا گناہ جو دکھا کر کیا جائے. سو ہر قسم کی برائی کو کہتے ہیں، کوئی بھی برائی ہے، برا رویہ ہے، برا سلوک ہے، برا عمل ہے، بری چیز ہے، سب کے لیے کیا آئے گا؟ سو. یہ برائی کو فحشا، بے حیائی کو، وہ برائی بھی تھی اور بے حیائی بھی تھی، سو بھی تھا اور فحاشی بھی تھی. دور کر دیں ان سے، ہو اس سے، یعنی ان سے حضرت یوسف علیہ السلام سے. تو اس کو مقدم کر دیا. تو یہ ہو گیا مفعول، ایک مفعول اور دوسرا مفعول، اور یہ متعلق فعل ہو گیا. تو متعلق فعل کو مفعول سے پہلے لے آئے. تو کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، تاکہ ہم پھیر دیں برائی کو اور بے حیائی کو حضرت یوسف علیہ السلام سے. یہ ہم نے اس لیے برہان دکھائی تھی تاکہ وہ جو برائی آ رہی ہے اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھیر دیں، یعنی کہ بچا لیں. کیوں بچا لیں جی حضرت یوسف علیہ السلام کو؟ اس کی ریزن یہ آ رہی ہے، انہ بے شک. یہ تھا ہوا کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہی. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کو نصب حالت میں چینج کر دیا، ہوا سے ہو بنا دیا، لیکن ترجمہ یہی رہے گا، بے شک وہ ہے من میں سے، عبادنا این بے دال، عبادہ یعبدو، ٹھیک ہے جی. عبدن اور عابدن، عبدن بندے کو کہتے ہیں اور عابدن عبادت کرنے والے کو کہتے ہیں. ان کی جمع کیا ہے؟ عباد الرحمن، رحمان کے بندے. تو عبادن سے من نے کیا کیا؟ من کیا ہے؟ حرف جر ہے. اس نے عبادن کو عبادن کیا اور عبادن سے عبادی ہوا، تو سوال مضاف بن گیا، ہلکا ہو گیا. تو سوال کیا پیدا ہوا؟ کس کے بندے؟ عبادنا، ہمارے بندے. تو انہو من عبادنا، وہ ہمارے بندوں میں سے ہے. المخلصین، یہ عبادنا کا، عبادنا موصوف ہوا پورے کا پورا، اور المخلصین اس کی صفت ہو گئی. اب آپ کہیں گے جی کہ عباد تو یہ ہیں، نظر تو کہیں سے کچھ نہیں آ رہا، لیکن مضاف ہمیشہ کس حالت پہ ہوتا ہے؟ جو حالت مضاف الیہ کی ہوتی. مضاف کی تو نہ الف لام ہوتا ہے نہ تنوین ہوتی، نہ پتہ چلتا ہے کہ یہ معرفہ ہے، نہ پتہ چلتا ہے نکرہ. اس کا معرفہ نکرہ ہونا کس پہ موقوف ہے؟ مضاف الیہ پہ. نہ کیا ہے؟ اس میں ضمیر ہے، یہ معرفہ کی ایک شکل ہے، تو یہ بھی معرفہ ہو گیا. عبادنا، ہمارے بندے. کون سے بندے جی؟ المخلصین، خے لام صاد. خلص یخلصو کا کیا مطلب ہے جی؟ چن لینا کسی کو، خاص کر لینا، خالص کر لینا، یعنی اس کو باقیوں سے ہٹا کے یہ میرے لیے خالص ہے، چن لینا اپنے لیے اس کو. جیسے کوئی آدمی جاتا ہے فروٹ وغیرہ دیکھنے کے لیے، اس کو کہو جی خود ڈال. اگر آپ ریڈی پہ جائیں کو فروٹ لینے کے لیے اور ریڈی والا کہے جی ڈال لو، خود ڈال لو فروٹ، تو آپ کیسے فروٹ اٹھائیں گے؟ اچھا، سب سے بیسٹ اٹھائیں گے نا. تو مخلصین مطلب چنا ہوا. یہ باب افعال سے ہے، اخلص خلصو، اخلص یخلص اخلاصا. کیا معنی ہو گیا جی اس کا؟ کسی کو خالص کر لینا، خالص کر لینا کسی کو. ٹھیک ہے جی، کسی کو خالص کر لینا. تو اس کا کیا مفہوم ہو گیا جی؟ اخلص اس نے خالص کیا، یخلص وہ خالص کرتا ہے. اب اس کا فاعل بنائیں تو یہ بن جائے گا مخلص. مخلص کا کیا مطلب ہے؟ خالص کرنے
والا، جو کسی چیز کو خالص کرتا ہے، اور مخلص جس کو خالص کیا گیا ہو، جس کو چنا گیا ہو، یعنی چنا ہوا۔ مخلص کیا ہے؟ چنا ہوا۔ تو مخلصن سے عبادی کس حالت میں ہے؟ جر میں ہے، من کی وجہ سے، من حرف جر تھا، اس نے عبادن کو عبادن کر دیا، تو یہ جر میں ہے، تو مخلصن سے مخلصون سے مخلصین حالت جر میں ہو گیا، مجرور ہو گیا، کیونکہ یہ صفت تھی اس کی، تو صفت اپنے موصوف سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو چنے ہوئے، من عبادنا، ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے، انہو من عبادنا المخلصین، بے شک وہ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام میرے چنے ہوئے بندوں میں سے۔ اچھا، اس سے یہ جو آیت ہے نا جی، انہو من عبادنا المخلصین، اور گناہ کا اور فحشی کا دور ہونا، اس میں آپ سورہ اعراف میں جا کے دیکھیں گے، سورہ اعراف کے بالکل آغاز میں جہاں شیطان نے باتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ سے شروع کے اندر ہی، تو اس نے کہا کہ میں سارے آپ کے جتنے بھی ہیں نا بندے، ان سب کو کھا پی کے ہضم کر جاؤں گا، سب کو ہٹا دوں گا میں اس راستے سے، الا عبادک المخلصین، یعنی کہ صرف ان لوگوں کو چھوڑ دوں گا کہ جو تیرے خالص بندے ہیں، مخلص چنے ہوئے بندے ہیں۔ تو یہ در حقیقت کس طرف اشارہ ہے جی؟ کہ حضرت یوسف علیہ السلام وہ چنے ہوئے بندے ہیں کہ جس پر شیطان کا زور نہیں، ایسے شیطان کا زور کسی پہ بھی نہیں، مجھ پہ بھی نہیں چلتا، آپ پہ بھی نہیں چلتا۔ شیطان تو صرف سہولت کار ہے، شیطان ایسے وہ پٹی سی لگاتا ہے، پیچھے پیچھے کون جاتا ہے؟ اب مجھے کان سے پکڑ کے تو شیطان زنا کرنے کے لیے لے کے جا سکتا ہے، تو اٹھو جی، میں کہوں جی نہیں میں نے تلاوت کرنی ہے، شیطان کا اٹھو یہاں سے شراب پیو پہلے، تو مجھے زبردستی شراب پلا سکتا ہے؟ یا میں اب ٹریکٹر چلا رہا ہوں، ڈرائیونگ کر رہا ہوں ٹریکٹر پہ، تو مجھے شیطان میرے ہاتھ پکڑ کے تو آپ کے بنے پہ اپنی ہل چلا سکتا ہے؟ رشوت مجھ سے شیطان دلوا، یہ باتیں ہیں ساری۔ شیطان سہولت کار ہے، وہ دماغ میں آئیڈیا دیتا ہے، ہاں جی حضرت صاحب یہاں سے رشوت لیں گے، پیسہ ماشاءاللہ بڑا ہو، بھوکے نہیں مرو گے۔ یہی تو دونوں چیزیں ہیں، یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، وہ بے حیائی کا حکم دیتا ہے، حرام کھانے کے لیے کہتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے بھوکے مر گئے۔ ٹھیک ہے جی، چلیں پڑھ لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ، دال کا کلکلہ ہے، ہمت بھی وہم بہا لو، لا لمبا کیوں پڑا ہے لا کو؟ لا مد اصلی بن گیا، زبر کے بعد الف کے بعد حمزہ آ گیا، لولا الرآ۔ اچھا، یہ قرآن کا اپنا رسم الخط ہے کہ یا نہیں آئی اس کے ساتھ، ورنہ رآ کے بعد ایک یہ بھی ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ نہیں پڑھی ہوئی، تو یہ قرآن کا رسم الخط ہے۔ الرآ، نون پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے، کیوں؟ یہ یرملون کا قاعدہ، نون ساکن کے بعد رے آگے۔ الرآ برہان ربہ کذالک لنصرف عنہ، ان کے بعد نون کا اظہار کرنا ہے، کیوں؟ آگے ہلکی حرف آ گیا ہے، ہاں، عنہ السوء، سو کو لمبا کیوں کیا ہے؟ پیش کے بعد واو آیا تو یہ مد اصلی بن گیا، اور پھر آگے حمزہ آ گیا، عنہ السوء والفحشاء۔ یہ شاہ لمبا کیوں کیا جی؟ شین زبر الف شاہ مد اصلی بن گیا، اور اس کے بعد پھر حمزہ آ گیا۔ انہو من عبادنا، نون کا اظہار کیا، کیوں؟ نون ساکن کے بعد عین آ گیا، عین ہلکی ہے، ٹھیک ہے جی، ہلکی حروف میں سے ہے۔ من عبادنا نہیں پڑھنا، من عبادنا المخلصین،
من عبادنا المخلصين. صدق اللہ العظیم جزاک المجید. اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللہم من احییته منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفہ علی الایمان. اللہم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.